السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدا اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذکر مروی ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فوائد بیان کیے، اور اس ذکر کے مختلف الفاظ کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں بیان کیا، اور ان سب حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث مبارکہ معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، عمارہ بن شبیب السباعی، ابو ایوب انصاری، عبد الرحمن بن غنم، 5 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال قبل ان یتکلم، جو یہ کلمات کہتا ہے کسی سے بات کرنے سے پہلے، وقبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اور جس حالت اور کیفیت میں وہ تشہد میں بیٹھا ہے اپنے پاؤں کر کے، اسی حالت میں وہ یہ کلمات کہتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں، کسی سے بات نہیں کی، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے، اور جس طرح پاؤں ٹیڑھا کیا ہوا ہے اسی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی شرح میں تحفۃ الاحوذی میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخری تشہد میں جس طرح بیٹھا ہے اسی حالت میں وہ یہ کلمات کہہ دے۔ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرات، 10 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے۔ بعض احادیث میں یحیی ویمیت کے الفاظ نہیں ہیں، اور بعض میں بیدہ الخیر کے نہیں ہیں، تو سب کو ملائیں احادیث کے طرق کو تو الفاظ یوں بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ یہ کلمات کہنے۔ اللہ رب العزت 8 فوائد عطا فرمائیں گے۔ پہلا فائدہ، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات موجبات، اللہ اس کے لیے ایسی 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں جو جنت واجب کرنے والی ہیں۔ دوسرا فائدہ، ومحا عنہ 10 سیئات موبقات، اللہ اس کے لیے ایسے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بننے والے تھے۔ تیسرا فائدہ، ورفع لہ بہن 10 درجات، اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ لکھوا دیتے ہیں۔ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ صحیح البخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مسلمہ اعتق اللہ لہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ، جو کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور شریعت نے اتنی وضاحت کر دی کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے اللہ اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور یہ کلمات کہنے کا کتنا ثواب؟ 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ پانچواں فائدہ، وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، صبح کے وقت پڑھا ہے تو شام تک اللہ اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، شام کو پڑھے ہیں تو صبح تک اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور عمارہ بن شبیب السباعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، بعث اللہ لہ مسلحۃ یحفظونہ من الشیطان، اللہ رب العزت فرشتوں کا لشکر بھیج دیتے ہیں جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ،
ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا مجھے پریشانی آئے، دکھ درد آئے، مجھے کوئی نقصان ہو جائے، میرے ساتھ فراڈ ہو جائے، اللہ ہر ناپسندیدہ چیز سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، اور اس دن کسی گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی فوری پکڑ نہیں کریں گے، اللہ مہلت دیں گے، توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں، الا الشرک باللہ، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کے، کہ بندہ اگر شرک کر لے گا تو اللہ چاہیں تو عذاب دے سکتے ہیں۔ تو گارنٹی کیا ملی؟ اللہ فوری عذاب نہیں دیں گے، انسان کو فوری موت آ سکتی ہے، فوری فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو مہلت دیں گے اگر یہ کلمات پڑھیں۔ آٹھواں فائدہ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، اور اس دن وہ سب لوگوں سے افضل عمل کرنے والا بن جاتا ہے، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، ہاں کوئی اور بھی جو اس طرح کے کلمات کہہ لے فضیلت میں برابر ہو جائیں گے۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے 8 فوائد حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔